السلام علیکم ناظرین، دنیا کے نقشے پر ایک ایسی زمین جہاں تاریخ کی جڑیں ہزاروں سال پرانی ہیں، جہاں قدرت نے اپنے تمام رنگ بکھیر دیے ہیں، وہ ملک جس کا نام پاک ہے اور جس کی مٹی میں محبت، غیرت اور قربانی کی کہانیاں دفن ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان، جہاں ہمالیہ کی برف پوش پہاڑیاں سمندر کی لہروں سے ہم کلام ہوتی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان جنوبی ایشیا کے قلب میں واقع ہے۔ اس کے مشرق میں بھارت، مغرب میں افغانستان اور ایران اور شمال میں چین کی سرحدیں ملتی ہیں۔ جنوب میں عرب کا وسیع سمندر اسے دنیا بھر کی تجارت سے جوڑتا ہے۔ یہ ایک ایسی تجویزاتی جگہ ہے جو مشرق اور مغرب میں ہم کلام کے لیے پل کا کردار ادا کرتی ہے۔ ناظرین، پاکستان کی کہانی 1947 سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ یہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کا مسکن ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب، انڈس ویلی سویلائزیشن نے یہاں جنم لیا۔ موہنجو داڑو، ٹیکسلا کے پتھر آج بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہاں کے لوگ ہزاروں سال پہلے بھی علم فن اور شہری منصوبہ بندی میں ماہر تھے۔ ناظرین، اگر آپ قدرت کے شاہکار دیکھنا چاہتے ہیں تو شمال کا رخ کریں۔ یہاں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 فخر سے سر اٹھائے کھڑی ہے۔ ہنزا ویلی، سوات اور گلگت کی وادیاں زمین پر جنت کا نمونہ ہیں، لیکن جسے یہی ہم جنوب کی طرف بڑھتے ہیں، پنجاب کے سرسبز میدان اور سندھ کے وسیع صحرا ایک الگ ہی منظر پیش کرتے ہیں۔ بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑ اور گوادر کا نیلا پانی اپنی مثال آپ ہے۔ ناظرین، پاکستان کا اصل حسن اس کے لوگ ہیں۔ یہاں پنجابی، سندھی، پٹھان، بلوچستان، کشمیری اور گلگتی بلتی ایک گلدستے کی مانند ہے۔ ہر زبان کا اپنا میٹھا لہجہ ہے، ہر دسترخوان کا اپنا ذائقہ۔ پشاور کی چہل پہل ہو یا لاہور کی زندہ دلی، سندھ کی صوفیانہ روایات ہو یا کوئٹہ کی مہمان نوازی، پاکستان ہر رنگ نرالا ہے۔ ناظرین، پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ یہاں کا نہری نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک ہے۔ ہماری گندم، کپاس اور باسمتی چاول دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ کے بنے ہوئے کھیلوں کے سامان اور سرجیکل آلات دنیا کے کونے کونے میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اولیاء اور صوفیوں کی سرزمین ہے۔ بلے شاہ، رحمان بابا، لال شہباز قلندر نے یہاں سے امن اور انسانیت کا پیغام پھیلایا۔ یہاں مساجد کے میناروں سے اٹھنے والی اذانیں اور اقلیتوں کے مذہبی مقامات سب مل کر ایک پرامن معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق پلٹے تو ہمیں ایک ایسی زمین ملتی ہے جس نے تہذیبوں کو بنتے اور بگڑتے دیکھا۔ ہمالیہ کی گود سے لے کر بحیر عرب کے ساحلوں تک پھیلا ہوا یہ ملک صرف 7,96,000 مربع کلومیٹر کا رقبہ نہیں، بلکہ کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے۔ یہ پاکستان ہے۔ ناظرین، پاکستان کا قیام محض ایک سیاسی واقعہ نہیں تھا، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی نظریاتی ہجرت تھی۔ برصغیر کے مسلمانوں نے علامہ اقبال کے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے محمد علی جناح کی قیادت میں وہ جدوجہد کی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ 14 اگست 1947 کو جب دنیا کے نقشے پر یہ ملک ابھرا تو اس کے پاس وسائل کم تھے، لیکن عزم ہمالیہ سے بلند تھا۔ 4 صوبوں کا ملک، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، دریائے سندھ اور چناب کی لہروں پر بسا پنجاب، جسے 5 دریاؤں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لہلاتے کھیت پورے ملک کا پیٹ بھرتے ہیں اور لاہور کا شاہی قلعہ مغلوں کی عظمت کی یاد دلاتا ہے۔ سندھ باب الاسلام دنیا یاد کرتی ہے۔ سندھ جہاں صوفیائے کرام کی تعلیمات نے امن کا بیج بویا۔ کراچی جو ملک کا معاشی انجن ہے، اور موہنجو داڑو جو انسانی شعور کا قدیم مرکز ہے۔ خیبر پختونخوا غیرت اور بہادری کی علامت ہے، جہاں در خیبر کی چٹانیں فاتحین کی کہانیاں سناتی ہیں۔ سوات کے ہریالی اور پشاور کے قہوے کی خوشبو یہاں کی پہچان ہے۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ جو قدرتی معدنیات اور گوادر جیسے گہرے سمندر کا امین ہے۔ یہاں کی خاموش پہاڑیاں اپنے اندر بے پناہ حسن چھپائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کا ٹرک کارٹ آج پیرس اور لندن کی گلیوں میں سراہا جاتا ہے۔ ہماری دستکاری، چترالی ٹوپی، ملتانی کا شکاری اور اجرک پوری دنیا میں منفرد ہے۔ موسیقی کی بات ہو تو نصرت فتح علی خان کی قوالی سے لے کر آج کے جدید پاپ میوزک تک پاکستانی ٹیلنٹ نے سرحدوں کو عبور کیا ہے۔ ناظرین، پاکستان عالم اسلام کی پہلی اور واحد ایٹمی قوت ہے۔ ہماری افواج کا شمار دنیا کی بہترین فوجوں میں ہوتا ہے، لیکن ہمارا اصل دفاع ہمارا نوجوان ہے جو فری لانسنگ
IT اور کھیلوں کے میدان میں سبز حالی پرچم بلند کر رہا ہے۔ ارشد ندیم جیسے ایتھلیٹ اور ماہر تعلیم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم کسی سے کم نہیں۔ ناظرین، پاکستان نے ہمیشہ چیلنجز کا سامنا کیا۔ اس سفر میں کئی کٹھن موڑ آئے، زلزلے آئے، سیلاب آئے، دہشت گردی کی لہر نے معیشت کو نقصان پہنچایا، لیکن پاکستانی قوم کی خاصیت ریزیلنس ہے۔ اگر دوبارہ سنبھل جانا، ہر مشکل نے ہمیں پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیا۔ ناظرین، پاکستان میں کرکٹ صرف ایک کھیل نہیں بلکہ ایک جذبہ ہے۔ ہاکی، اسکواش اور اب تو اولمپکس میں ارشد ندیم جیسے ستاروں نے ثابت کیا کہ پاکستانی قوم ہر میدان میں لوہا منوانا جانتی ہے۔ ناظرین، پاکستان کے موجودہ صدر آصف علی زرداری ہیں اور وہ پاکستان کی تاریخ کی وہ واحد سویلین شخصیت ہیں جنہوں نے دوسری بار اس جلیل القدر منصب کا حلف اٹھایا۔ ان کا انتخاب وفاق کی چاروں اکائیوں کی نمائندگی اور سیاسی موافقت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، کسی بھی قوم کی ترقی کا راز اس کے قلم اور کتاب سے جڑا ہوتا ہے۔ پاکستان کا تعلیمی نظام متنوع رنگوں کا مجموعہ ہے، جہاں ایک طرف قدیم دینی مدارس کی روایت ہے تو دوسری طرف جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ آکسفورڈ اور کیمبرج کا نظام۔ پاکستان میں تعلیم کے 3 بڑے درجے ہیں: پرائمری، سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن۔ ملک میں واحد قومی نصاب نیشنل کوکریم سنگل کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں تاکہ امیر اور غریب کے درمیان تعلیمی فرق کو ختم کیا جا سکے اور ہر بچے کو ترقی کے یکساں مواقع میسر ہوں۔ ناظرین، جب سورج ڈھلتا ہے اور آسمان پر ستارے نمودار ہوتے ہیں تو پاکستان کے شہر ایک نئی زندگی پاتے ہیں۔ پاکستان کی نائٹ لائف دنیا کے دیگر حصوں سے مختلف ہے۔ یہاں کی راتیں کلبوں کے مرہون منت نہیں بلکہ خاندانوں کی چہل پہل، لذیذ کھانوں کی خوشبو اور دوستوں کی محفلوں سے عبارت ہیں۔ کراچی کو تو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ شہر کبھی نہیں سوتا۔ رات کے 3 بجے بھی آپ کو کلفٹن کے ساحل پر خاندان پکنک مناتے اور 2 دریا پر سمندر کی لہروں کے کنارے ڈنر کرتے نظر آئیں گے۔ کراچی کی راتیں اس کی معاشی زندگی اور ہم آہنگی کا عکاس ہے۔ لاہور کے راتوں کا تذکرہ کھانوں کے بغیر ادھورا ہے۔ زندہ دلوں کا لاہور کے لیے رات کا وقت تفریح کا اصل وقت ہے۔ شاہی قلعے کے سائے تلے بنی فوڈ اسٹریٹ ہو یا دلکش لکشمی چوک کی مشہور کڑاہی، یہاں کی روشنی اور کھانوں کا ذائقہ انسان کو مسحور کر دیتا ہے۔ لوگ رات دیر تک لسی کے گلاس اور گرما گرم نان کے ساتھ زندگی کا جشن مناتے ہیں۔ ناظرین، کسی بھی آزاد ریاست کی خود مختاری اس کی اپنی کرنسی سے جڑی ہوتی ہے۔ پاکستانی روپیہ PKR صرف لین دین کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ ہماری قومی شناخت اور معاشی سفر کا آئینہ دار ہے۔ 10، 20، 50، 100، 500، 1000 اور 5000 کے نوٹوں کی نمائش، ہر نوٹ کے پیچھے بنے تاریخی مقامات کو ہائی لائٹ کیا جائے تو یہ نوٹوں کی خوبصورتی کو ظاہر کہا عظیم مجسمہ ہے۔ ناظرین، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جسے کبھی باوقار لوگوں کی شاندار پرواز کہا جاتا تھا، آج ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اربوں روپے کے خسارے کے باوجود ریاست اس ادارے کو بچانے کی کوشش کیوں کرتی ہے؟ اس کے پیچھے چند ٹھوس وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، PIA صرف ایک کمپنی نہیں بلکہ فضاؤں میں پاکستان کا قومی پرچم ہے۔ دنیا کے کسی بھی ایئرپورٹ پر جب سبز لازمی پرچم وقار والا جہاز اڑتا ہے تو وہ پاکستان کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ کسی بھی خود مختار ملک کے لیے اپنی ایک قومی ایئر لائن کا ہونا اسٹریٹجک لحاظ سے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ PIA کو بچانے کی جنگ دراصل اس کے کھوئے ہوئے وقار کو واپس پانے کی جنگ ہے۔ یہ اس امید کا نام ہے کہ ایک دن دوبارہ پاکستان کا پرچم فضاؤں میں سب سے بلند ہوگا۔ ناظرین، دنیا کا سب سے بڑا انسانی ہاتھوں سے لگایا گیا جنگل لاہور کے قریب واقع چھانگا مانگا کا جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جسے انسانوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ دنیا کی سب سے بلند پکی سڑک شاہراہ ریشم کراکرم ہائی وے کو دنیا کا 8واں عجوبہ کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی بلند ترین بین الاقوامی پکی سڑک ہے جو پاکستان کو چین سے جوڑتی ہے۔ دنیا کی دوسری قدیم ترین نمک کی کان جہلم میں واقع کھیوڑا کی نمک کی کان کھیوڑا 60 مائل دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے سکندر اعظم کے گھوڑوں نے دریافت کیا تھا۔ فٹ بال کی دنیا کا مرکز، دنیا کے تقریباً 70% فٹ بال پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں تیار ہوتے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ میں استعمال ہونے والے برازوکا اور اریحلہ جیسے جدید فٹ بال بھی یہیں کے ہنرمندوں نے بنائے تھے۔ جہاں پاکستان اپنی خوبصورتی اور جذبوں کے لیے مشہور ہے، وہاں آج کل ایک تلخ حقیقت ہمیں ایئرپورٹس کی لمبی قطاروں میں نظر آتی ہے۔ ہر سال لاکھوں پاکستانی جن میں ڈاکٹرز، انجینئرز اور ہنرمند نوجوان شامل ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر پردیس سدھار رہے ہیں۔
لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہجرت کیوں ہو رہی ہے؟ سب سے بڑی وجہ معیشت کی موجودہ صورتحال ہے۔ روپے کی گرتی ہوئی قدر اور بڑھتی ہوئی مہنگائی نے متوسط طبقے کے لیے گزارا مشکل کر دیا ہے۔ نوجوانوں کو لگتا ہے کہ وہ جتنی محنت یہاں کر رہے ہیں اس کا صلہ انہیں بیرون ملک زیادہ بہتر کرنسی اور لائف سٹائل کی صورت میں مل سکتا ہے۔ پاکستان کی 60% سے زائد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ ہر سال لاکھوں گریجویٹ یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں، لیکن صنعتی ترقی کی سست رفتاری کی وجہ سے ان کی ڈگریوں کے مطابق نوکریاں دستیاب نہیں۔ میرٹ کی پامالی اور سفارش کلچر بھی باصلاحیت نوجوانوں کو مایوس کرتا ہے۔ ناظرین، مسائل چاہے کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو، لیکن اس قوم کی ہمت کبھی نہیں ٹوٹی۔ یہ وہی ارض پاک ہے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے سب کچھ قربان کیا تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی قدر کیسے اور کتنی کی، اسے سنواریں اور دنیا کو بتائیں کہ یہ ایک عظیم قوم ہے۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہے تو اپنے آپ پیارے پاکستان کے بارے میں مزید ایسی تفصیلی اور معلوماتی دستاویزی فلمیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ اسے شیئر کریں تاکہ دنیا پاکستان کا اصل رنگ دیکھ سکے، اور ہمارے چینل خبیب انفو ورلڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ اپنا اور اپنے اس وطن کا بہت خیال رکھے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور شاندار داستان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔